الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. عما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیوں اور میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی عالی محنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا، اور دین کی مبارک محنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں نکالا. مولانا عمر صاحب پارمپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا رحمت ہے، اور وقت کا پورا ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علامات قبولیت ہے کہ ہمارا وقت مکمل پورا ہو. جب وقت مکمل پورا ہوتا ہے تو وقت کے پورا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم جب کوہ طور پر جانے لگے تو کوہ طور پر جانے کے پہلے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 دن 30 راتوں کا اعتکاف کروایا، اور موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن اور 30 راتوں کا اعتکاف میں آپ نے روزے بھی رکھے. تو روزے رکھنے کی بنیاد پر آپ کے منہ میں بدبو پیدا ہوئی تھی تو انہوں نے مسواک کر لی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: موسیٰ تجھے پتہ نہیں میرے نزدیک روزے دار کی منہ کی بو مشک و عنبر سے بھی زیادہ محبوب ہے، آپ 10 دن اور لگا دیں. اور موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن اور 40 راتیں مکمل کی. وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها ب10 فتم میقات ربہ 40 لیلہ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس عمل کے پورا کرنے پر اللہ نے نبوت دی، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی. یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. تو قربانی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بدلہ اور جزا ملتی ہے، اور وقت کے پورا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اتنی مقبولیت دی کہ قرآن کریم کے 28 پاروں میں سے، قرآن کریم کے 30 پاروں میں سے 28 پاروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا. صاحب شریعت نبی بھی ہے، رسول بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مستقل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب کے ساتھ دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. تو میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کے راستے میں نکالا ہے. سب سے پہلے اپنی نیتوں کو صحیح کرنا ہے. اللہ کے راستے میں کیوں نکلی ہے؟ اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد، مردوں کا اللہ کے راستے میں نکلنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن مستورات کا اللہ کے راستے میں نکلنا بڑی قربانی ہوتی ہے. 3 دن اللہ کے راستے میں نکلنا ہو، 10 دن اللہ کے راستے میں نکلنا ہو، چلہ نکلنا ہو، یا 2 ماہ بیرون جانا ہو، مستورات کی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں. کیونکہ گھر کے سارے کام کاج، گھریلو سارے کام کاج مستورات کے ساتھ، یہ مستورات کے لوازمات میں سے ہیں، ان کے ساتھ لاحق ہوتے ہیں، لگے ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، اور گھر کی ساری ذمہ داری مستورات پر ہوتی ہے. ان تمام کے کاموں کو سیٹنگ کر کے پھر اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ آپ کا مجاہدہ ہے، یہ آپ کی قربانی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ کے راستے میں جو بھی مجاہدہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیں گے، اللہ تعالیٰ اس پر ہدایت کی راہیں کھولیں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے میں قربانی دیں گے، ہمارے راستے میں مجاہدہ کریں گے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ہم ہدایت کے راستے ان کے لیے کھول دیں گے. اللہ تعالیٰ قلوب کو پھاڑ کر اللہ تعالیٰ دلوں میں اللہ تعالیٰ ہدایت کو اللہ تعالیٰ جمائے گا، اللہ تعالیٰ ہدایت کو پیوستہ کرے گا. اور جب ایک بار ہدایت کا نور جب دل میں آ جاتا ہے تو انسان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. جب دل بدل جاتے ہیں تو زندگی بدل جاتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے
سب سے پہلے اپنی محنت کا میدان صحابہ کرام کا دل بنایا اور صحابیات کا دل بنایا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اور صحابیات کے دلوں پر اتنی محنت فرمائی کہ ان کے دلوں میں اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ان کے دلوں میں رچ چکا تھا اور ان کے دلوں میں پیوست ہو چکا تھا۔ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اللہ کے راستے میں نکالا ہے اور اللہ کے راستے کا ایک دن دنیا کے 1000 دنوں سے بہتر ہے۔ یوم فی سبیل اللہ خیر من الف یوم فی ما سوا، کہ اللہ کے راستے کا ایک دن کہ دنیا کے 1000 دنوں سے بہتر ہے، اور اللہ کے راستے میں ایک صبح نکل جانا اور اللہ کے راستے میں ایک شام نکل جانا دنیا اور دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ اس حدیث کی تشریح ملا علی قاری نے فرمائی ہے۔ ایک انسان آسمان سے لے کر زمین تک اور زمین سے لے کر آسمان تک دنیا میں جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہے اور جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہوئی چیزیں ہیں، نعمتیں ہیں، ان تمام کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تب بھی اللہ کے راستے کے صبح کے برابر ثواب نہیں مل سکتا۔ آپ کتنی بڑی خوش قسمت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھریلو کام کاج کے بعد اللہ نے آپ کو قربانی کے ساتھ اللہ نے آپ کو اللہ کے راستے میں نکالا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد ایک مرتبہ بھی سر میں درد ہوا اور سر میں درد ہونے کے بعد اگر ثواب کی امید رکھی تو اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر لیتے ہیں۔ من صدق رأسه فی سبیل اللہ فاحتسب غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللہ کے راستے میں صرف سر کے درد پر اللہ تعالیٰ اگلے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے اور پچھلے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے۔ سب سے پہلے بنیادی بات، ہم اللہ کے راستے میں نکلی ہے اپنی نیتوں کی تجدید کرنا، نیتوں کو صحیح کرنا۔ ہمارے بڑے اکابر میں مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں، اللہ کے راستے میں جانے والی جماعتیں نیتیں ان کی فاسد تو نہیں ہوتی لیکن بغیر نیت کے نکلنا بہت ہوتا ہے، اور ہر عمل کا داد و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ ہماری نیت تو کوئی غلط تو نہیں ہوتی لیکن ہماری نیت ہی نہیں ہوتی۔ ہم سب سے پہلے اللہ کے راستے میں نکلنے کی نیتیں کریں۔ ہم اللہ کے راستے میں اس لیے نکلی ہیں کہ ہماری تربیت ہو جائے، ہماری اصلاح ہو جائے اور ہمیں دین پر چلنا کیسے آ جائے، یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی نیت ہے۔ ہمیں دین پر چلنا آ جائے۔ ہمارے یہاں تو ہر لائی کا دن ہے، ہمارے یہاں تو گنہگار کا بھی دن ہے۔ کہ گنہگار کا دن کیا ہے؟ کہ گنہگار کا دن توبہ ہے، کہ گنہگار توبہ کرے گا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو میری بہنوں، نیتوں کو صحیح کرنا اور نیتوں کو بار بار بنانا، ہر عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے تھے، لا عمل لہو لہا نیت لہو، جس کی نیت نہیں اس کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ بغیر نیت کی نماز نہیں ہوتی، بغیر نیت کے روزہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے راستے میں نکلنا جو اعمال کا مجموعہ ہے، اور اللہ کا راستہ دعوت کی محنت وہ سارے اعمال کا مجموعہ ہے۔ ان سے انسان کی زندگی عمل پر پڑتی ہے اور تقویٰ آتا ہے، توکل آتا ہے، زندگی پاکیزہ بنتی ہے، صاف ستھری بنتی ہے، معاشرہ پاکیزہ بنتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دلوں کے اندر آتا ہے۔ اتنی بڑی محنت تیرے نیت ہو۔ اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں جب نیت صحیح ہو جاتی ہے تو وقت ہمارا صحیح گزرتا ہے۔ نمبر 2، ہم 3 دن اللہ کے راستے میں نکلی ہو، ہمارا ایک ایک دن بڑا قیمتی ہے، ایک ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے، ہمارا وقت صحیح گزرنا چاہیے۔ سب سے پہلے نظام الدین مرکز سے مستورات کی جماعت اللہ کے راستے میں حضرت مولانا یوسف صاحب علیہ رحمہ، حضرت مولانا الیاس صاحب علیہ رحمہ کے زمانے میں جب مستورات کی جماعت نکلی، میاں جی محراب مستورات کی جماعت کو لے کر بیل گاڑی میں 3 دن گئے میوات کے علاقے میں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت کے سامنے روانگی کی بات فرمائی، اور روانگی کی بات فرمانے کے بعد فرمایا، میاں جی یہ پہلی جماعت پورے عالم سے اللہ کے راستے میں مستورات کی جا رہی ہے۔ میں تمہارے سامنے ہدایات کی بات کرتا ہوں، روانگی کی بات کرتا ہوں۔ میں تم کو ایک بات بتاتا ہوں، اگر تم میری بات پر عمل کرو گے اللہ تم کو بھی ولی بنائے گا اور اللہ تعالیٰ تمہاری مستورات کو ولایت کا لباس پہنائے گا۔ میری بہنوں، طلب کا زمانہ تھا، طلب کا دور تھا، اور طلب کا لوگوں کے زندگیوں میں طلب تھی۔ اللہ کے راستے میں نکلنا زندگیوں کو بدلنے کی نیت سے ہوتا تھا۔ تو میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ اور میاں جی نور محمد میواتی اور میاں جی عبد الرحمن میواتی اور میاں جی عظمت علی میواتی، یہ 4 دنیا کے بڑے بڑے اکابر گزرے۔ اس وقت وہ نوجوان تھے اور اللہ کے راستے میں نکلے تھے۔ تو یہ فرمایا، میاں جی آپ اللہ کے راستے میں جا رہے ہو تو اللہ کے راستے میں جانے کے بعد ایک مرتبہ بھی دنیا کا مذاکرہ مت کرنا، ایک مرتبہ بھی دنیا کی بات مت کرنا۔ مذاکرے ہو تو اعمال کے ہو،
مذاکرے ہو تو زندگی کے بننے بنانے کے ہو، مذاکرے ہو تو 6 صفات کے ہو، مذاکرے ہو تو اولاد کی تربیت کے ہو، مذاکرے ہو تو نماز کے بننے بنانے کے ہو، اعمال کے مذاکرے ہو، دنیا کا ایک مرتبہ کا مذاکرہ مت کرنا، اللہ تم کو ولایت کا لباس پہنائے گا۔ میری بہنوں، طلب کا زمانہ تھا، طلب کا دور تھا، اور مستورات کے اور مردوں نے وقت کو صحیح گزارا۔ جب جماعت واپس آئی اور ان کی واپسی کی بات کرنے کے لیے حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تو حضرت ان کے چہروں کو دیکھ کر فرمایا، خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری زندگی میں ولایت کا لباس پہنا دیا ہے اور تمہارے چہروں سے ولایت کا نور ٹپک رہا ہے۔ اسے میرے بہنوں، سب سے پہلے اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد وقت کو صحیح گزارنا۔ مردوں کی جماعت الحمدللہ نکل جاتی ہے، لیکن مستورات کی جماعت بڑی محنت کے ساتھ، بڑی قربانی کے ساتھ نکلتی ہے، بنتی بھی ہے، ٹوٹتی بھی ہے، کیونکہ مستورات کے ساتھ کافی اعذار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کافی عذر لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایک جوڑا ٹوٹتا ہے پوری جماعت ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے شیطان یہ زور لگاتا ہے، ہجرت کے اندر زور لگاتا ہے کہ مستورات اللہ کے راستے میں نہ نکلے، لیکن جب ہمت کر کے مرد اور مستورات اللہ کے راستے میں نکل جاتے ہیں تو وہ شیطان کا زور ہوتا ہے کہ وقت اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد ان کا وقت ضائع ہو جائے، ان کا وقت بیکار ہو جائے۔ اس لیے ہم نے روانگی کی بات میں، ہدایات میں جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، ان باتوں پر اپنے وقت کو گزارنا۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا ہماری اصلاح ہو جائے۔ اور دیکھو، اصلاح کا تعلق آسائش سے نہیں ہے، اصلاح کا تعلق مجاہدے سے ہے، ہدایت کا تعلق مجاہدے سے ہے۔ اسلام تکلیفوں سے پھیلتا ہے اور کفر راحتوں سے پھیلتا ہے۔ دنیا میں جتنا بھی اسلام پھیلا وہ ناگواریوں میں پھیلا، تکلیفوں کے اندر پھیلا۔ تو اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد اپنی ذات کی تربیت اور اپنی ذات کی اصلاح ہے، اور دین پر چلنا ہمیں کیسے آ جائے۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں، اصلاح کی نشانی کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد ہماری اصلاح ہو رہی کہ نہیں ہو رہی۔ تو ہمارے بزرگوں نے 3 علامتیں بتائی کہ اصلاح کی سب سے پہلی علامت یہ ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد دن بدن ہمارے یقین میں اضافہ ہو رہا ہو۔ اگر دن بدن ہمارا ایک دن اللہ کے راستے میں گزر گیا اور ہم نے عشاء کی نماز اس یقین کے ساتھ پڑھی تھی، تو فجر کی نماز میں ہمارے یقین میں بڑھوتری ہو رہی ہو، ہمارا یقین دنیا سے ہٹ کر، مخلوق سے ہٹ کر، غیر سے ہٹ کر ہمارا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بڑھ رہا ہو، تو ہم یقین کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تربیت کر رہا ہے اور ہماری اصلاح ہو رہی ہے۔ سب سے بڑی بنیادی بات دعوت کے کام میں یقین بنانا ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تبلیغ کا مقصد تو یقین کی تبدیلی ہے، اور ہر عمل میں حقیقت کو پیدا کرنا ہے۔ ہمارے اعمال میں حقیقت پیدا ہو جائے اور ہماری زندگی یقین پر آ جائے، ہمارا ایمان بن جاوے۔ ایمان نام ہے یقین و تقوی کا۔ ہماری زندگی میں اللہ کی ذات پر یقین آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر آ جائے۔ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے نبی کی باندھی گزری ہے۔ جب مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ جا رہی تھی، مقام منصرف مدینہ منورہ کے آگے ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے، وہاں جا کر مغرب کی اذان کا وقت ہو چکا۔ وہ روزے کی حالت میں تھی اور اللہ سے یوں کہا، اللہ میرے پاس تو پانی نہیں، میں روزے کی حالت میں ہوں، تیرے راستے کا سفر ہے کہ میں مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہی ہوں، میرا اللہ تو مجھے پانی پلا دے۔ حدیث پاک میں لکھا ہے، ایک عورت کا ایمان اتنا بڑا ہوا تھا اور ایک عورت کا دین کی محنت کرتے کرتے اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین اس کی زندگی میں اتنا بن چکا تھا کہ ایمن کی آواز اللہ کے عرش کو ٹکرائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اسباب کی شکل میں ڈول اتارا۔ اللہ نے ڈول اتارا رسی کے ساتھ، اور اس ڈول میں پانی بالکل سفید پانی تھا اور پانی بالکل میٹھا تھا۔ ایمن فرماتی ہے کہ میں نے ان پانی کو پی لیا، اور پانی پینے کے بعد ایمن کا بیان ہے کہ اس پانی کو پینے کے بعد میں گرمی کے موسم کے روزے رکھتی تھی، لیکن مجھے کبھی زندگی میں پیاس نہیں لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت کے یقین کی بنیاد پر میرے اللہ نے جنت سے پانی کا انتظام کیا۔ تو سب سے پہلی بنیادی جو چیز ہے وہ یقین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا، ارے بلال یقین سیکھو، یقین کا نام تو ایمان ہے، اور یقین اصل چیز ہے۔ تو سب سے پہلی بنیادی بات ہماری اصلاح کی پہلی علامت یہ ہے کہ ہمارے یقین کے اندر اضافہ ہو رہا ہو۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ
جن کا نام رابعہ ہے، اور رابعہ بولتے گئے چوتھی کو، رابعہ بصریہ اپنے والد کی چوتھی اولاد تھی، اسے ان کا نام رابعہ رکھا گیا۔ اچھے گھرانے کی لڑکی تھی، لیکن ایک مرتبہ سفر میں کوئی سے انقلابی ملکی حالات پیش آئے، ان کی بنیاد پر اپنے ماں باپ سے بچھڑ گئی، اور بچھڑنے کی بنیاد پر ان کی زندگی میں پھر وہ صفات بنے، ان کی زندگی میں صبر آیا، ان کی زندگی میں بردباری آئی، ان کی زندگی میں تقوی آیا، ان کی زندگی میں راتوں کا رونا آیا، ان کی زندگی بالکل پاکیزہ تھی، ان کے اندر حیا مکمل بھری ہوئی تھی۔ رابعہ بصریہ جنگل میں سفر کرتی کرتی جب اس کو پیاس لگی تو ایک جگہ پر دیکھا کہ پانی کا کنواں ہے، وہاں قریب کھڑے ہو کر دیکھا تو پانی بہت نیچے تھا، تو یوں کہا یا اللہ مجھے پانی پینا ہے، لیکن یہاں تو اسباب کی شکل میں نہ ڈول ہے نہ رسی ہے۔ رابعہ خود فرماتی، رابعہ کا بیان ہے کہ میں اسی پس و پیش کے اندر مبتلا تھی اور اسی باتوں کے اندر بھی شک میں پڑی ہوئی تھی۔ اچانک میں نے دیکھا جنگل سے ہرنیاں چوکڑیاں مارتی مارتی کنویں کے قریب پہنچی، تو کنویں کا سارا پانی اوپر آ گیا، اور ہرنیاں پانی پی کر اب جنگلوں کی طرف واپس چلی گئی۔ رابعہ بصریہ نے اللہ سے یوں فرمایا، الہ العالمین، میں نے تیری پوری رات تیری عبادت کرتی ہوں، میں روزے رکھتی ہوں، میں مجاہدے برداشت کرتی ہوں، یہ اللہ کیا میں جانوروں سے بھی بدتر ہوں کہ تو نے جانوروں کے لیے تو نے کنویں کا نیچے کا پانی اوپر تو نے پہنچا دیا، اور میرے لیے پانی کا انتظام اللہ تو نے نہیں کیا۔ تو آسمان سے آواز ہے، رابعہ ان ہرنیوں نے اور میری بے زبان مخلوقوں نے رسی اور ڈول پر انہوں نے بھروسہ نہیں کیا، انہوں نے میری ذات پر یقین کیا ہے، اور تم نے ڈول اور رسی پر تم نے کیا بھروسہ کیا، اور جو میری ذات پر بھروسہ کرتا ہے تو میں اس کے یقین کے مطابق اس کو بدلہ دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، میں تو اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، میرا بندہ جیسے گمان کرتا ہے ویسا میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا گمان اور مخلوق سے اچھا گمان کہ ہمارے دعوت کے کام کی بنیادی مقاصد میں ہے کہ ہم اچھا گمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنی نصرتیں بھیجے گا، اللہ مدد ظاہر فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ تو سب سے بنیادی بات ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یقین کو مانگے، یقین اپنے گھر پر جا کر اپنے بچوں کو سکھاوے۔ وقت کم ہوتا ہے، آپ ہمارے اسلاف کی زندگی دیکھیں، ہمارے بزرگوں کی زندگی دیکھیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، ہماری والدہ محترمہ ہمیں بچپن سے اللہ سے لینے کا طریقہ سکھاتی تھی کہ بیٹا دینے والا اللہ ہے۔ 3 دن لگنے کے بعد اور 10 دن لگنے کے بعد اور چلہ لگنے کے بعد ہماری زندگی میں وہ تبدیلی آوے کہ ہماری زبان کے بول ہماری پڑوسیوں کی عورتوں کی طرح نہ ہو، ہماری زندگی کا رہنا سہنا ہماری پڑوسیوں کی طرح نہ ہو، اور ہماری بستی کی عورتوں کی طرح رہنا سہنا نہ ہو، بلکہ ہماری زندگی نمونہ بنے، ہماری زندگی انقلابی بنے، ہمارا ہر عمل ہم آنے والی مستورات کے لیے دعوت بنے، ہمارا ہر عمل آنے والی مستورات کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے، اور ہمارا ہر عمل آنے والی مستورات کے لیے بھلائی اور خیر کا ذریعہ بنے، کہ اپنی زندگی کو راہ خدا میں نکال کر ایسی بنانا کہ یقین جب بن جاتا ہے تو اعمال بن جاتے ہیں۔ لقمان حکیم علیہ السلام نے بیٹے کو نصیحت فرمائی، میرے بیٹے ہر عمل میں یقین کو پیدا کرنا، جس عمل سے یقین رخصت ہو جاتا ہے وہ عمل سست بن جاتا ہے، جس عمل سے یقین رخصت ہو جاتا ہے وہ عمل سست بن جاتا ہے۔ تو ہماری زبان پر جتنا یقین ہوگا اور ہمارے دل میں جتنا اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین ہوگا، یقین کا اثر ہمارے گھریلو زندگی پر پڑے گا۔ ہمارے بچوں کے سامنے ہمیشہ اللہ کی یقین کی باتیں کرے۔ مولانا عمر صاحب پالمپوری رحمۃ اللہ فرماتے تھے، میری والدہ مرحومہ، میری والدہ محترمہ گھنٹوں میرے سامنے ایمان کو بولتی تھی اور میرے سامنے اللہ سے ہونے کو بولتی تھی۔ میں یہ کہتا کہ فلاں خالہ نے مجھے یہ چیز دی اور فلاں ماموں نے مجھے یہ چیز دی، تو میری اماں فرماتی، بیٹا خالہ کو تو اللہ نے دی اور ماموں کو تو اللہ نے دی، دینے والا تو سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یوں کر کے میری ماں مخلوق سے یقین ہٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یقین کو میری اماں بٹھاتی تھی۔ میری بہنوں، اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں اصلاح کی پہلی علامت ہے ہمارے یقین میں اضافہ ہو رہا ہو۔ نمبر 2 اصلاح کی علامت بتائی کہ ہمارے دل میں دنیا سے بے رغبتی آ رہی ہو اور آخرت کی فکر آ رہی ہو۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد التجافى عن دار الغرور والانابة الى دار الخلود، کہ ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف ہمارا دل جا رہا ہو اور دنیا سے بے رغبتی ہماری زندگی میں آ رہی ہو کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، دنیا دھوکے کا سامان ہے، کہ ہمارے دل میں اس بات کے یقین بیٹھ جائے کہ ساری کی ساری نعمتیں
اللہ مومن کو اللہ مرنے کے بعد دے گا۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور فرمایا کہ دنیاوی زندگی تو لغو و لعب کی طرح ہے۔ یہ ساری کی ساری بلڈنگیں اور یہ ساری کی ساری دنیا کی زیبائشیں اور دنیا کا ڈیکوریشن اور دنیا کی ساری چیزیں، یہ ایک دھوکہ ہے۔ ایک دن مٹی بن جائیں گے، یا تو دنیا ہوگی اور ہم چھوڑ کر اپنے مکانوں کو اور دنیا کی خوبصورتی کو چھوڑ کر ہم قبروں کے حوالے ہو جائیں گے۔ اسے میری بہنوں، اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد ہمارے دلوں میں دنیا سے بے رغبتی آ رہی ہو اور آخرت کی فکر آ رہی ہو۔ آخرت کی فکر، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ رہے اور صحابہ کی صحبت میں ان کی بیویاں اور ان کی بیٹیاں رہی، تو صحابہ کے یقین کی بنیاد پر صحابیات کا ایمان اس پاور کا ہو چکا تھا کہ صحابیات نے اپنے سامنے آخرت کو مد نظر رکھا تھا۔ اور صحابہ کا مقولہ ہے انما ہممنا الآخرہ لیست ہممنا الدنیا، کہ ہمارے عزائم آخرت ہیں، ہماری بنیاد آخرت ہے، ہمارے عزائم دنیا نہیں۔ کہ صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے امت کے غم میں روتے تھے، اور صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے آخرت کے تذکرے کے سننے کے بعد بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ہزاروں واقعات کتابوں میں لکھے ہیں صحابہ کے، نوجوان صحابہ کے، بوڑھے صحابہ کے، کہ ان کے سامنے قبر کا تذکرہ ہوتا، ان کے سامنے آخرت کا تذکرہ ہوتا۔ چاہے ماں اپنے اولاد کے سامنے آخرت کو بیان کرتی ہو یا اللہ کے نبی صحابہ کے سامنے آخرت کے واقعات کھولتے ہو، صحابہ آخرت سے اتنے متاثر ہوتے تھے کہ عثمان غنی جیسا صحابی جو اللہ کے نبی کے داماد ہو اور اللہ کے نبی کی دونوں بیٹیاں یگے بعد دیگر ان کے نکاح میں گئی ہو اور ان کو ذی-النورین کا لقب ملا ہو اور جن سے فرشتے بھی شرم کرتے ہو اور ہزاروں مرتبہ دنیا میں جنت کی بشارت مل چکی ہو، کہ قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو اتنا روتے کہ روتے روتے ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ کسی نے کہا یا عثمان انت تذکر الجنت والنار فلا تبکی وتبکی من هذا، یا عثمان یہ کیا بات ہے، جنت جہنم کے تذکرے کے سننے کے بعد تمہاری چیخیں نہیں نکلتی، تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں نکلتے، لیکن قبر کے تذکرے کے سننے کے بعد تم رو پڑتے ہو۔ تو کتنا بہترین جواب دیا کہ میرے بھائیو، قبر تو آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ ان القبر منزل من منازل آخرہ فإن نجا منه فما بعده أيسر من فإن لم ينجو من فما بعده أشد من، کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر قبر میں نجات مل گئی تو بعد کی ساری منزلیں، سارے اسٹیشن آسان ہو جائیں گے، اور اگر قبر کے اندر پکڑا گئے تو بعد کی منزلیں مشکل ہو جائیں گی۔ میری بہنوں، ایمان کے بول اتنے سنے جاتے تھے اور آخرت کے تذکرے صحابہ کے سامنے اتنے بولے جاتے تھے اور صحابیات کے سامنے اتنے بولے جاتے تھے کہ صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے اور صحابیات آخرت کے تذکرے کے سننے کے بعد روتے تھے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو رہی ہو اور آخرت کی فکر آ رہی ہو، آخرت کی فکر کے لیے آخرت والے اعمال، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اعمال پر ہوئے، کہ جب دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے تو اذان کے سننے کے بعد مستورات دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہوتی، کہ اذان کے سنتے ہی کہ مستورات کے لیے اذان کے سننے کے بعد نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، بلکہ مستورات تو اذان کے بھی پابند نہیں بلکہ نماز کے اوقات کی پابند ہے، کہ نماز کی اوقات اگر گھروں میں تقویم لگی ہوئی ہے تو جیسے اوقات ہو جاوے ہماری مستورات اجتماعی طور پر نماز پڑھے، ہمارا گھر کا ایسا ماحول بنے، انفرادی نظام ہمارے گھر میں مستورات کی نماز کا نہ ہو۔ نماز بغیر جماعت کے پڑھنی ہے، لیکن ماں بھی پڑھ رہی ہو، بہو بھی پڑھ رہی ہو، بچیاں بھی پڑھ رہی ہو، کہ نماز کا وقت ہم نے طے کر لیا کہ ظہر ہماری 1:15 بجے ہے، عصر ہماری 5:15 بجے ہے، اور عصر ہماری اتنے بجے، عشاء ہماری اتنے بجے، اور ایک طرف ماں وضو کر رہی ہے اور ایک طرف بہو وضو کر رہی ہے، گھر میں مصلی بچھایا جا رہا ہے، تو چھوٹے بچوں پر اس کا اثر پڑے گا۔ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ماں بھی نماز پڑھتی ہے، دادی بھی نماز پڑھتی ہے، بہن بھی نماز پڑھتی ہے، تو گھر میں ایک دینی فضا بنے گی، گھر میں ایک دینی ماحول بنے گا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کے گھروں میں مسجدیں ہوتی تھی، اور صحابہ کرام نے گھر کا ایک کونا مسجد بنایا تھا، اور اللہ کے نبی کو گھر پر بلا کر فرماتے تھے یا رسول اللہ یہ ہمارے گھر کی مسجد ہے، آپ 2 رکعت نماز یہاں پڑھیں۔ گھر کی مسجدیں ہوتی تھی، عورتیں وہاں اعتکاف کرتی تھی، عورتیں وہاں نماز پڑھتی تھی، اللہ کا ذکر کرتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی، کہ گھروں کا ایک کونا اور چھوٹی سی جگہ نماز کے لیے وقف کر دی تھی، اور یہ فرماتے صحابہ کی عورتیں تو ہمارے گھروں کی مسجد ہے۔ میری بہنوں، آخرت کے بنانے کے سارے اسباب ہے،
ہماری زندگی اعمال پر پڑے، ہماری زندگی نمازوں پر پڑے، اور 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ ہمارے پاس وقت ہے تو ہم تہجد کی، اشراق کی، چاشتہ کی اوامر کی پابندی کریں۔ حضرت شیخ ذکر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ان کی بچوں کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی بچیاں تنور پر روٹیاں بناتی تھی اور چولہے پر روٹیاں بناتی تھی، اور یہ فرماتی ابا جان ہماری تو روٹیاں بھی پک گئی اور ہمارے 3 پاروں کی تلاوت بھی مکمل ہو گئی۔ حافظات قرآن کی، قرآن پڑھتے پڑھتے قرآن کریم کے پڑھنے کا شوق ہو چکا تھا۔ حضرت شیخ زکریا فرماتے ہیں جن کی لڑکی حضرت مولانا عیسیٰ علیہ الرحمہ کے گھر میں تھی اور جن کی دوسری صاحبزادی حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے بڑے دونوں کے دونوں حضرت جی ہیں، ان کے گھروں میں حضرت شیخ زکریا کی بچیاں تھی، اتنی دیندار تھی۔ مولانا عیسیٰ فرماتے تھے میں جب گھر پر آتا تھا تو میری اہلیہ کی زبان ہمیشہ تر و تازہ ہوتی تھی۔ پوچھا کیا پڑھتی ہو؟ کہ میں دن میں 1000 مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتی ہوں۔ کام کرتے کرتے زبان پر کلمہ ہوتا تھا، گھر میں جھاڑو دیتے دیتے بھی اللہ کو یاد کرتی تھی۔ ارے میری بہنوں، تم گھر میں جھاڑو دینے کا وقت آوے تو بھی اللہ کو یاد کر کے جھاڑو دو۔ ایک جگہ پر کتاب میں لکھا ہے کوئی گھر کی عورت گھر میں اللہ کا ذکر کرتے کرتے گھر کو صاف کرتی ہے اور گھروں میں جھاڑو لگاتی ہے، اس کو بیت اللہ میں جھاڑو دینے کا ثواب ملتا ہے۔ ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہو، ہم نے وقت لگایا ہے تو وقت لگانے کے بعد ہماری زندگی اعمال پر آ رہی ہو، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کا ایک نظام ہو۔ مجھے اتنے گھنٹے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، مجھے اتنا گھنٹہ گھر کا کام کرنا ہے، قرآن کی تلاوت میری اتنے گھنٹے کی، اللہ کا ذکر میرا اتنا گھنٹے کا، نمازیں میری اتنے گھنٹے کی۔ آدمی انفرادی اعمال کا نظام جب مستورات اپنے گھروں میں بناتی ہیں، گھر کا ایک نظام بن جاتا ہے۔ اب تو میری نماز کا وقت شروع ہو گیا، انفرادی اعمال کا وقت شروع ہو گیا۔ اللہ کے نبی کی پیاری بیٹی فاطمہ، وہ زندگی اللہ کے نبی کے گھر میں بنی تھی اور خدیجہ نے وہ تربیت کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اثر حضرت فاطمہ کی زندگی میں اتنا آیا تھا۔ ان کے بارے میں روایات میں ہے کہ سردی کے موسم میں راتیں لمبی لمبی ہوتی ہیں، اور سردی کی لمبی لمبی راتوں میں حضرت فاطمہ پوری رات اللہ کے سامنے مناجات میں کھڑی ہو جاتی تھی اور نمازوں میں قرآن پڑھتی تھی، یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو جاتی، فجر کا وقت شروع ہو جاتا تو اللہ سے گلا کر کے یوں فرماتی میرے مولا تجھے سردی کی راتوں کو چھوٹا کر دیا گیا، ہمیں تیرے سامنے مناجات کرنے کا، دعا مانگنے کا موقع نہیں مل رہا۔ جب دل میں ایمان کی محبت ہوتی ہے اور جب دل میں ایمان کا شوق ہوتا ہے تو لمبی لمبی راتیں بھی چھوٹی پڑتی تھی۔ تو میری بہنوں، ہماری زندگی عمل پر آ رہی ہو، ہماری زندگی اعمال پر آ رہی ہو، اب اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد سب سے پہلے ہماری زندگی دینداری والی بنے گی۔ دیکھو، مرد پڑا تو فرد پڑا، عورت پڑی تو خاندان پڑا۔ ایک عورت کے ذریعے پورے خاندان میں دین آ سکتا ہے، مرد کے ذریعے ایک فرد کی زندگی میں دین آ سکتا ہے۔ عورت کے وقت لگانے کے بعد گھر کے بچوں کی زندگی بن جاتی ہے۔ ہمارے پڑوس کے ملک کے ایک بہت بڑے عالم مولانا منیر صاحب ہے، ایک ملک میں ان کی ملاقات ہوئی۔ مولانا منیر صاحب فرماتے ہیں، رائے گڑھ کے بزرگوں میں ہے کہ ہمارے یہاں ایک مسجد جماعت کے ساتھی تھے، 30 سال سے اللہ کے راستے میں وقت لگا رہے تھے۔ الحمدللہ ہماری مسجد جماعت کے پابند، چلے کے 3 دن کے پابند اور 2.5 گھنٹوں کے پابند، لیکن ان کی بچوں کی زندگی میں وہ دین نہیں آیا۔ ان کے 3 لڑکے تھے، ایک بار میں نے دیکھا کہ فجر کی نماز ان کے تینوں بچے حاضر ہیں، بڑا بھی ہے، درمیان والا بھی ہے، چھوٹا بھی ہے۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ تینوں لڑکے فجر کی نماز اور ٹوپی پہن کر مسجد میں آئے ہیں، ہو سکتا ہے گھر پر کوئی حادثہ ہوا ہوگا، گھر پر کوئی موت ہوئی ہوگی۔ تو میں نے بڑے بیٹے کو پوچھا، بیٹا گھر میں سب خیریت ہے؟ تو بڑے لڑکے نے کہا الحمدللہ بالکل خیریت ہے۔ چھوٹے بچے کو پوچھا، بیٹا گھر میں سب کیسا ہے؟ کہ گھر میں بہت اچھا ہے۔ پھر میں نے اپنے مسجد جماعت کے ساتھی سے پوچھا، کیا بات ہے، آپ تمہارے تینوں بیٹوں فجر کی نماز میں آئے ہیں؟ تو ان بھائی نے فرمایا کہ مولانا صاحب آج میری گھر والی اپنے بھائی کے ساتھ 3 دن مستورات میں وقت لگا کر آئی ہے۔ 30 سال سے باپ کا وقت لگا، اولاد کی زندگی نہیں بدلی، لیکن ماں کا وقت 3 دن پہلی مرتبہ لگا ہے، اور جوان لڑکے مسجدوں میں فجر کی نماز میں نظر آئے ہیں۔ جب عورت کی زندگی جب بدل جاتی ہے تو عورت کی زندگی کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ عورت کی زندگی میں پردہ آتا ہے تو بیٹی کی زندگی میں پردہ آتا ہے، اور عورت کی زندگی میں تقوی آتا ہے تو ہماری اولادیں متقی بنتی ہیں۔ مولانا عیسیٰ صاحب فرماتے رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، ہم تو ان گودوں سے پلے ہیں جن گودوں نے اور جن کے منہ میں کبھی مشتبہ لقمہ بھی ان کے گلے کے نیچے نہیں اترا۔ یہ ان کی زندگیاں تقوی والی تھی، یہ ساری کی ساری اللہ کے دین کی برکت سے بنی تھی۔ تو میری بہنوں، اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں دوسری اصلاح کی نشانی ہے کہ دنیا سے بے رغبتی آ رہی ہو اور آخرت کی فکر آ رہی ہو۔
اور تیسری بات فرمائی کہ سنتوں کا شوق آ رہا ہو اور رسم و رواج کی نفرت دلوں کے اندر آ رہی ہو، اللہ کے نبی کی سنت محبوب بن جائے، اور تبلیغ کا مقصد احیاء سنت ہے، سنتوں کو زندہ کرنا۔ مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں چھوٹی چھوٹی سنتوں کو زندہ کرو گے، بڑی بڑی سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ ہم چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کریں گے، اللہ بڑی بڑی سنتوں پر عمل کرنے کا اللہ موقع دے گا۔ اللہ کے نبی کی جب محبت پیدا ہو جائے گی تو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کی زندگی سنتوں والی بن جاتی ہے کہ میں کھانا کیسے کھاؤں جیسے میرے آقا کھاتے تھے، عائشہ کھاتی تھی، حضرت حفصہ کھاتی تھی، حضرت ام میمونہ کھاتی تھی۔ میرے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کروں؟ خدیجہ نے اپنی 4 بیٹیوں کی تربیت فرمائی کہ سارا گھر کا نظام سنت کے مطابق ہوگا، انفرادی زندگی بھی سنت کے مطابق ہوگی، اور اجتماعی گھر کا نظام اللہ کے نبی کے گھریلو نظام کے مطابق ہوگا۔ میری بہنوں، کامیابی سنتوں پر عمل کرنے میں ہے، اور بغیر سنتوں کے کبھی ولایت نہیں مل سکتی۔ رسم و رواج سے نفرت پیدا ہو رہی ہو، رسم و رواج ہر برادری کے الگ ہے، ہر قوم کے الگ ہے، لیکن میرے نبی کی سنت پوری دنیا میں ایک ہے، ہر برادری میں، ہر گھر میں، اور گھر کے ہر فرد میں اللہ کے نبی کی سنت آ جاوے، اور ہمارا گھر کا معاشرہ سنتوں کے مطابق آ جاوے۔ یہ 3 بات اگر ہماری زندگی میں پیدا ہو رہی ہے، ہم سمجھو ہماری تربیت ہو رہی ہے، ہم اصلاح ہو رہی ہے، اور اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہماری تربیت کرے۔ میری بہنوں، آپ اللہ کے راستے میں نکلی ہے تو اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد، یہ نیت کرنے کے بعد، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے دلوں سے ٹکرائے گی، یہ ساری صفات ہماری زندگی میں آ رہے ہیں۔ ہم اللہ کا شکر مانیں اور اس پر اللہ کے سامنے دعا کر کے مزید بڑھانے کی کوشش کریں۔ اور میری بہنوں، آپ کی جماعت جہاں بھی ہو، ہماری جماعت کے ذریعے جس مسجد جس گھر میں ہماری جماعت جاوے، ہماری زندگی کا اثر اس مکان پر پڑے، صاحب مکان پر پڑے، اس مکان کی عورتوں پر پڑے، ہماری زندگی سادہ ہو، ہمارا بولنا سادہ ہو، اور ہماری معاشرت سادہ ہو۔ عرب میں جماعت ہمارے علاقے کی جماعت عربستان میں گئی، کسی عورت کو عربی نہیں آتی تھی تو کہا ہماری مستورات تو عربی لینگویج نہیں ہے، عربی تکلم نہیں کر سکتی، تو وہاں عرب میں ملک میں کام کیسے ہوگا؟ فرمایا تمہیں وہاں عربی میں بات نہیں کرنی، وہاں تمہیں اپنی زندگی کو بتلانا ہے، اپنی سادگی بتلانا، اپنا پردہ بتلانا۔ جب یہ جماعت سعودی میں پہنچی ہے تو وہاں کی عرب عورتوں نے ان کی زندگی دیکھی، ان کی حیا دیکھی، ان کی سادگی دیکھی، اور ان کا معاشرہ دیکھا۔ ارے میری بہنوں، سادگی تو نبیوں کے گھروں کی چیز ہے، اور عیاشی تو باطل کے گھروں کی چیز ہے۔ میرے نبی کی شریعت سادہ ہے، میرے نبی کی زندگی سادہ ہے، میرے نبی سادہ زندگی کو لے کر آئے تھے، اور سادگی تو نبیوں کے گھر کی حسن کی چیز ہے۔ اور یہ فرمایا سادگی تو اسلام کا زیور ہے، سادگی تو ایمان ہے، البذاذۃ من الایمان، کہ سادگی تو ایمان کا حصہ ہے۔ تو زندگی ہماری سادہ ہو۔ جب وہ عرب کے گھروں میں وہ جماعت ٹھہری ہے تو ان کی معاشرت کو دیکھ کر عرب کی بچیوں نے اور عرب کی عورتوں نے شوہروں کو کہا کہ ہمارے گھر میں تو بنات الصحابہ آئی ہیں، ارے ہمارے گھر میں تو صحابہ کی بیٹی آئی ہیں، ان کی معاشرت کتنی صاف ستھری، ان کی بول عربی نہیں ہے، ان کی نماز ہم نے دیکھی، ان کا تقوی ہم نے دیکھا، ان کا راتوں کا رونا ہم نے دیکھا۔ میری بہنوں، ہمارے پاس مستورات آئے گی، ملاقات میں آئے گی، کبھی ان کے سامنے کوئی دنیا کی بات نہ ہو، اگر کوئی مستورات دنیا کی بات نکالے، حکمت کے ساتھ ان کو آخرت کی طرف موڑ کر ان کے سامنے آخرت کی بات کرے، اور انفرادی جو مستورات آوے تو انفرادی مستورات کے اندر بھی ان کے سامنے ایمان کی بات کرے کہ گھر گھر میں تعلیم کے حلقے زندہ ہو جائے، ہفتہ واری تعلیم ہماری مضبوط ہو جائے۔ میری بہنوں، یہ ہمارے کام کا مقصد ہے۔ 3 دن ابھی آپ کے لگے ہیں، نہ معلوم اب 3 مہینے کے بعد آپ کے 3 دن لگیں گے، اور ہر مہینے آپ کے شوہر کے 3 دن لگتے رہیں گے۔ تو آپ کی ترتیب ہے اپنے شوہروں کو ہر مہینے اللہ کے راستے میں 3 دن لگاوے، اور اپنے بچوں کے ہر مہینے اللہ کے راستے میں 3 دن لگاوے، اور آپ کے 3 دن 2 مرتبہ 3 مرتبہ لگ جائے۔ ماشاءاللہ آپ کیا مستورات چلنے والی بھی ہیں، بیرون والی بھی ہیں۔ ہم آگے بڑھے، جس طرح اللہ کے نبی نے صحابہ کو آگے بڑھایا، صحابیات بھی آگے بڑھی۔ بلکہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں تو حضرت اللہ کے نبی گھر پر ایک عورت نمائندہ بن کے آئی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا بلال دیکھو باہر کون عورت کھڑی ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ اس عورت کا نام زینب ہے۔ پوچھا ام ای الزیانین، مدینے میں زینب نام کی عورتیں کون سی؟ بہت ساری عورتیں ہیں، یہ کون سی زینب ہیں، اور یہ کس کی بیٹی ہے، اور یہ کس کی بیوی ہے؟ حضرت بلال نے فرمایا یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے، اور ساری عورتوں کی طرف سے نمائندہ بن کے آئی ہے، رہبر بن کے آئی ہے۔ عورتوں کا مذاکرہ ہوا دین کے کام میں آگے بڑھنے کا۔ اس عورت نے جا کر اللہ کے نبی کو سوال کیا، یا رسول اللہ ہمارے مرد اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں،
ہمارے مرد مسجدوں میں جا کر امامت کرتے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، تو وہ تو ثواب میں ہم سے آگے بڑھ گئے۔ یا رسول اللہ، ہم تو ان کے گھروں میں ان کے بچوں کی تربیت کرتی ہیں، ان کے بچوں کو پالتی ہیں، ان کے لیے کھانا بناتی ہیں، ہم تو گھروں میں رہتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ان کے سوالات کو سن کر فرمایا، دیکھو اس عورت کے دل میں دین کا کتنا بڑا شوق ہے اور عمل میں آگے بڑھنے کا کتنا بڑا شوق ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا، زینب، ساری مدینے کی مستورات کو جا کر یہ بات بتا دو، اے مدینے کی عورتوں، اگر تمہارے شوہر اللہ کے راستے میں جاوے اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد اگر تم نے گھر میں گرم حالات آئے اور گرم حالات تم نے برداشت کیے، اپنے بچوں کی بنیاد پر حالات آئے یا کوئی گھریلو حالات آئے اور تم نے گھر میں رہ کر اپنی عزتوں کی حفاظت کی اور شوہر کی مال کی حفاظت کی اور گرم حالات میں تم نے کسی کے سامنے شکایت نہیں کی، اللہ تم کو وہ دے گا جو تمہارے شوہروں کو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ اسے میری بہنوں، آپ کے بڑے فضائل ہیں دین کے کام میں، جس طرح مردوں نے قربانیاں دی ہیں، عورتوں نے قربانیاں دی ہیں۔ جتنے خلفاء، یہ 4 خلفاء راشدین میں سے 3 خلفاء کو جو اسلام ملا ہے یہ مستورات کے ذریعے سے ملا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کتنے بڑے صحابی جن سے پورے عالم اسلام کا ڈنکا پھیلا، جن کے زمانے خلافت میں 1 سیکنڈ میں 3 کلومیٹر پر اسلام پھیلتا تھا اور 22 لاکھ مربع میل میں اسلام کا نام اور اللہ کا نام بلند ہوا ہے۔ ایک عورت، ان کی بہن نے تعلیم کے حلقے کے ذریعے اپنی بہن کو مارنے گئے تھے، تعلیم کے حلقے کی کچھ باتیں ان کے کانوں میں پڑی تھی، کہا بہن تو کیا سنتی تھی، بہن کو اتنا مارا ہے، فاطمہ کو اتنا مارا ہے۔ عمر کی بہن تھی، خطاب کی بیٹی تھی، اندر ایمان کا جذبہ تھا کہ بھائی تو مجھے مار لے لیکن جو چیز میرے دل میں آ چکی ہے وہ کبھی نہیں نکل سکتی۔ اپنی بہن کی دین کی استقامت پر بھائی نرم پڑ گئے اور کا تعلیم کا حلقہ چل رہا تھا اور قرآن کریم کی چند آیات حضرت عمر کے سامنے آئی ہے، حضرت عمر اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یا اللہ کے نبی کی دعا حضرت عمر کے ساتھ اسلام قبول کروانے میں وہاں ان کی بہن کی محنت تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کے داماد، ان کے اسلام لانے میں جو اللہ کے نبی کی دعا ہے وہاں ان کی خالہ کی محنت تھی اور ان کی خالہ کی محنت سے عثمان غنی کو اسلام ملا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو اللہ کے نبی کے پاس ہی رہتے تھے اور اللہ کے نبی کی تربیت میں تھے، تو خدیجہ کی تربیت کی بنیاد پر علی کو جوانی کی حالت میں اسلام ملا ہے۔ آپ کتنے بڑے بڑے صحابہ کو دیکھیں گے، ابو جہل کی بیٹی اکرمہ کو اسلام ام حکیم کے ذریعے ملا ہے اور بہت سے صحابیات کے ذریعے صحابہ کو اسلام ملا ہے۔ تو میری بہنوں، عورتوں کا اسلام میں بہت بڑا مقام ہے۔ آپ کو تو دنیا کے ہر ملک میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرنی ہے، ہر ملک میں جماعتیں چل رہی ہیں، تو جن کے 3 دن پہلی مرتبہ لگے ہو وہ اپنے 2 مرتبہ 3 دن لگا کر عشرے کا ارادہ کرے۔ عشرہ سال میں 1 مرتبہ لگے گا، 3 دن سال میں 3 مرتبہ لگیں گے، اور ہمارے 10 دن 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ لگ جاوے تو اللہ کے راستے میں ہم چلہ لگاوے، چلہ 3 سال میں 1 مرتبہ لگے گا، عشرہ سال میں 1 مرتبہ لگے گا، اور 3 دن ہمارے 3 مہینے میں لگیں گے، ہمارا چلہ لگ جاوے۔ اللہ ملکوں کے لیے قبول کرے، نہ معلوم کون سے ملکوں کی جماعتیں ہندوستان میں آئی، اور نہ معلوم فرانس کی جماعتیں ہندوستان میں آئی، اور ملکوں میں کتنی یہودی عورتیں اور کتنی عیسائی عورتیں جب ہماری جماعتیں وہاں پہنچی گئیں، ان جماعتوں کی تعلیم کو دیکھ کر اور ان جماعتوں کی محنت کو دیکھ کر ان کے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بنی۔ اس سے میری بہنوں، ہم بھی انشاءاللہ ارادہ کریں گے کہ ہم قربانی کے اندر آگے بڑھے، اور ابھی ہمارے 2 دن باقی ہیں، ان 2 دنوں کے اندر ہم نے وقت کو صحیح گزارنا، اعمال کی پابندی اور ہدایات کا جو پرچہ ہمارے پاس پہنچے، ہمارا وقت گزاری کا پرچہ، اسی طرح ہمارے اوقات، ہمارے وقت گزر رہے ہو، برابر تعلیم ہو رہی ہو، اور آنے والی مستورات کو تعلیم پر ابھارا جائے کہ ان کے گھر میں تعلیم 6 صفات کے مذاکرے کے ساتھ ہو رہی ہو، اور اپنے خود گھر جانے کے بعد گھر کی تعلیم کی پابندی ہو رہی ہو، گھر کے سارے افراد ہمارے گھروں کی تعلیم میں شرکت کر رہے ہو۔ انشاءاللہ یہ باتیں اگر زندگی میں ہوگی میری بہنوں، یہی وہ اعمال ہیں جن سے گھروں کے جھگڑے دور ہوتے ہیں، یہی وہ اعمال ہیں جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہیں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، اور اللہ مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کے کام میں لگے رہنے کی، اللہ جمع رہنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرما دے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ تیری ذات علی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے. یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے. یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہماری سانے والی جماعت کو بے حد قبول فرما، مردوں کو مستورات کو قبول فرما. یا اللہ ان کی نسلوں کی حفاظت فرما، ان کی نسلوں میں دین اور دین کی محنت کو زندہ فرما. یا اللہ رزق میں برکت عطا فرما. یا اللہ جس گھر میں مستورات کا اجتماع ہوا ہے ان گھر والوں کو قبول فرما. یا اللہ شفاء کاملہ دائمہ عاجلہ نصیب فرما. گھرانے میں دین اور دین کی محنت کو زندہ فرما. یا اللہ پورے عالم میں جتنی تیرے بندے دین کی محنت کر رہے ہیں، یا اللہ مدارس والے ہو، خانقاہ والے ہو، یا اللہ تعلیم و تصریف ہو، یا اللہ ان تمام کی آبیاری فرما. یا اللہ دین کے تمام شعبوں کی حفاظت فرما، دین کی ٹھیوں کی، دین کے مراکز کی، مساجد کی، مدارس کی حفاظت فرما. یا اللہ کام کرنے والوں میں اخلاص پیدا فرما. یا اللہ کام کرنے والوں میں اخلاص پیدا فرما. اطاعت، اخلاص، استقامت، استخلاص، یہ سارے کے سارے صفات ہماری زندگی کے اندر پیدا فرما. یا اللہ دعوت کی بصیرت پیدا فرما، آپس میں اجتماعیت پیدا فرما، مزاج میں جامعیت پیدا فرما. میرے اللہ صفات قبولیت سے آراستہ فرما. یا اللہ جماعت آئی تو بے حق قبول فرما، قربانی میں آگے بڑھنے کی توفیق مرحمت فرما، اس کے لیے اسباب کو تو آسان فرما. میرے مولا تیری رحمت متوجہ فرما. جتنی خلوتوں کے جلوتوں کے گناہ ہوئے ہیں میرے مولا سارے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اللہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرما. یا اللہ دین کی محنت کو عالم کے چپے چپے میں زندہ فرما. میرے اللہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرے نیک بندے انبیاء علیہ السلام نے، صحابہ نے، تابعین نے جتنی خیر کی بلائی کی تیرے سامنے دعائیں کی ہے، یا اللہ کے راستے میں نکلنے کے لائن کی جتنی دعائیں کی ہو، اے اللہ ہم بھی تیرے سامنے دعائیں کرتے ہیں. یا اللہ وہ ساری نعمتیں رحمتیں ہمیں بھی نصیب فرما. جن شرور سے، فتنوں سے قیامت تک کے لیے پناہ مانگی ہو، اے اللہ ہم بھی تیرے سامنے پناہ مانگتے ہیں. اے اللہ تو ہمیں اور پوری امت کو پناہ نصیب فرما. ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب گنہ گاروں کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.